آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام کی تاریخ 17ویں وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا۔ 1975 میں خان عبدالحمید خان سے شروع ہونے والا یہ پارلیمانی سفر 2026 میں 17ویں وزیر اعظم کے انتخاب تک پہنچ چکا ہے۔ اس دوران آزاد کشمیر نے سیاسی تبدیلیاں، اسمبلیوں کی تکمیل اور تحلیل، حکومتوں کی تبدیلی اور مختلف آئینی مراحل دیکھے۔ آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام کو 5 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ 1975 میں جب نظام کے تحت پہلی مرتبہ وزیر اعظم کو انتظامی سربراہ بنایا گیا تھا، وہ آج بھی ریاست کے حکومتی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ اس عرصے میں وزیر اعظم کے منصب پر مختلف سیاسی جماعتوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات آتی رہی ہیں، لیکن بنیادی آئینی تصور یہی رہا کہ وزیر اعظم قانون ساز اسمبلی کی اکثریت کے اعتماد سے حکومت چلائے گا۔ بلکہ آزاد کشمیر کے تقریباً نصف صدی پر محیط پارلیمانی سفر میں ایک اور اہم سنگ میل ہوگا۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد آزاد کشمیر میں اس منصب پر فائز ہونے والوں کی تعداد 17 ہو جائے گی۔ یہاں ایک بنیادی بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اب تک 16 وزرائے اعظم اس منصب پر فائز ہو چکے ہیں، جبکہ 27 اگست کو منتخب ہونے والا شخص 17واں وزیر اعظم ہوگا۔ یہ 17 مختلف شخصیات کی تعداد نہیں بلکہ وزیر اعظم کے منصب پر آنے والے ادوار کی ترتیب ہے، کیونکہ بعض رہنما ایک سے زائد مرتبہ بھی وزیر اعظم منتخب یا اس منصب پر فائز رہے۔ آزاد کشمیر میں موجودہ پارلیمانی نظام شروع سے موجود نہیں تھا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ریکارڈ کے مطابق 1970 میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلی مرتبہ عوام کو براہ راست انتخاب کا موقع ملا۔ اس وقت ریاست میں صدارتی نظام راج تھا اور سردار محمد عبدالقیوم خان پہلے منتخب صدر بنے۔ صدر ہی ریاست کے سربراہ اور حکومت کی سربراہ دونوں کے طور پر ذمہ داریاں انجام دیتے تھے۔ یہ صدارتی نظام تقریباً 4 سال جاری رہا۔ بعد ازاں 1974 میں آزاد کشمیر کے آئینی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی کی گئی۔ عبوری آئین ایکٹ 1974 کے تحت پارلیمانی نظام متعارف کرایا گیا۔ اس تبدیلی نے ریاست کی سیاسی نظام کی سمت ہی بدل دی۔ وزیر اعظم کو حکومت کا انتظامی سربراہ قرار دیا گیا، جبکہ صدر ریاست کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے برقرار رہے۔ 1975 میں عبوری آئین ایکٹ 1974 کے تحت دوسری قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی۔ اس اسمبلی کے قیام کے ساتھ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی نظام عملی طور پر نافذ ہوا۔ اس نظام کے تحت اسمبلی کی اکثریت سے خان عبدالحمید خان مہاجر مقیم پاکستان آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جبکہ سردار محمد ابراہیم خان صدر ریاست بنے۔ 1975 کی اسمبلی 42 ارکان پر مشتمل تھی، جن میں 40 ارکان منتخب ہوتے تھے، جبکہ 2 خواتین ارکان نامزد کیا جاتا تھا۔ یہ اسمبلی تقریباً 2 سال کام کر سکی اور اگست 1977 میں پاکستان میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد اسے معطل کر دیا گیا۔ یوں آزاد کشمیر کے پارلیمانی نظام کی باقاعدہ ابتدا 1975 میں ہوئی اور خان عبدالحمید خان کو اس نظام کے پہلے وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 1977 کے بعد آزاد کشمیر میں پارلیمانی عمل معطل رہا اور ایک عرصے تک انتظامی اختیارات صدارتی اور چیف ایگزیکٹو نظام کے تحت چلتے رہے۔ 1985 میں مارشل لاء کے خاتمے اور سول نظام کی بحالی کے بعد آزاد کشمیر میں دوبارہ قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ 1985 میں سردار سکندر حیات خان وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی حکومت نے 1990 تک کام کیا۔ اس دور میں اسمبلی نے قانون سازی کے ساتھ مختلف اہم عوامی اور سیاسی معاملات پر قراردادیں بھی منظور کی۔ 1990 کے انتخابات کے بعد راجہ ممتاز حسین راٹھور وزیر اعظم منتخب ہوئے، تاہم یہ اسمبلی زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکی اور 1991 میں اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ 1991 میں ہونے والے انتخابات کے بعد سردار محمد عبدالقیوم خان وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس دور میں قانون سازی کا عمل جاری رہا۔ 1996 کے انتخابات میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 2001 میں ایک مرتبہ پھر سکندر حیات خان نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ یوں وہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے والی اہم شخصیات میں شامل ہوئے۔ 2006 کے عام انتخابات کے بعد سردار عتیق احمد خان وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے خلاف عدم اعتماد کے نتیجے میں 2009 میں سردار محمد یعقوب خان وزیر اعظم بنے۔ اسی سال اکتوبر میں راجہ محمد فاروق حیدر خان نے وزارت عظمیٰ سنبھالی، تاہم ان کا یہ دور تقریباً 9 ماہ جاری رہا اور جولائی 2010 میں ایک مرتبہ پھر سردار عتیق احمد خان وزیر اعظم بن گئے۔ سردار عتیق احمد خان کی دوسری وزارت عظمیٰ جولائی 2010 سے جولائی 2011 تک جاری رہی۔ اسی طرح وہ بھی آزاد کشمیر کے ان رہنماؤں میں شامل ہوئے جو ایک سے زائد مرتبہ وزیر اعظم
اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ 2011 کے عام انتخابات کے نتیجے میں چودھری عبدالمجید وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 5 سالہ اسمبلی نے اپنی مدت مکمل کی۔ 2016 کے انتخابات کے بعد ایک مرتبہ پھر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے وزارت عظمیٰ سنبھال لی۔ یہ ان کا دوسرا دور تھا اور وہ 2021 تک وزیر اعظم رہے۔ 2021 کے انتخابات کے بعد سردار عبدالقیوم خان نیازی آزاد کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کا دور تقریباً 8 ماہ جاری رہا۔ اپریل 2022 میں سردار تنویر الیاس نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ وہ آزاد کشمیر کے 14ویں وزیر اعظم تھے، تاہم اپریل 2023 میں عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کی رکنیت اسمبلی اور وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 20 اپریل 2023 کو قانون ساز اسمبلی نے چودھری انوار الحق کو 15واں وزیر اعظم منتخب کیا۔ وہ نومبر 2025 تک اس منصب پر فائز رہے۔ 18 نومبر 2025 کو قانون ساز اسمبلی نے راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو آزاد کشمیر کا 16واں وزیر اعظم منتخب کیا۔ 27 اگست 2026 کو ہونے والا انتخاب آزاد کشمیر کے پارلیمانی سفر میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ اسی انتخاب کے نتیجے میں موجودہ ترتیب کے مطابق 17واں وزیر اعظم سامنے آئے گا۔ آزاد کشمیر کی موجودہ قانون ساز اسمبلی 53 ارکان پر مشتمل ہے، تاہم اس دفعہ فی الوقت یہ اسمبلی 46 اراکین اسمبلی پر مشتمل ہے۔ پونچھ اور سدنوتی کے 7 حلقوں میں انتخابات نہیں ہو سکے، جس پونچھ کو شامل کیے بغیر حکومت سازی نامکمل سمجھی جاتی تھی۔ اب کی بار اس کی ضرورت محسوس کیے بغیر حکومت سازی کا عمل جاری ہے۔ 1975 میں خان عبدالحمید خان سے شروع ہونے والا یہ پارلیمانی سفر 2026 میں 17واں وزیر اعظم کے انتخاب تک پہنچ چکا ہے۔ اس دوران آزاد کشمیر نے سیاسی تبدیلیاں، اسمبلیوں کی تکمیل، تحلیل، حکومتوں کی تبدیلی اور مختلف آئینی مراحل دیکھے۔ آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام کو 5 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ 1975 میں جس نظام کے تحت پہلی مرتبہ وزیر اعظم کو انتظامی سربراہ بنایا گیا تھا، وہ آج بھی ریاست کے حکومتی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ اس عرصے میں وزیر اعظم کے منصب پر مختلف سیاسی جماعتوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات آتی رہی، لیکن بنیادی آئینی تصور یہی رہا کہ وزیر اعظم قانون ساز اسمبلی کی اکثریت کے اعتماد سے حکومت چلائے گا، جبکہ صدر ریاست آئینی سربراہ ہوگا۔ 27 اگست 2026 کا انتخاب اسی مسلسل پارلیمانی سفر کی اگلی کڑی ہے۔ خان عبدالحمید خان سے شروع ہونے والی یہ وزارت عظمیٰ کی تاریخ اب 17ویں وزیر اعظم کے انتخاب تک پہنچ رہی ہے۔ یہ انتخاب اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس سے نہ صرف آئندہ حکومت کی سمت کا تعین ہوگا، بلکہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں ایک نئے وزیر اعظم کا نام بھی شامل ہو جائے گا۔